أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمٰن نے عبارت النص اور اشارت النص پر پہلی مثال پیش فرمائی تھی، اور کذالک سے مصنف علیہ الرحمٰ قرآن پاک سے دوسری مثال پیش فرما رہے ہیں، اور وہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ اس آیت کا مطلب سمجھنے سے پہلے شان نزول اس کا کچھ اس طرح ہے کہ جب ابتداءً رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی بیویوں سے جماع کی اجازت صرف اس صورت میں تھی جب تک آدمی جاگتا رہے، یعنی جب تک آدمی جاگ رہا ہے تو پھر کھا پی سکتا تھا اور مباشرت وغیرہ کر سکتا تھا، لیکن جب سو گیا اس کے بعد یہ امور جو ہے یہ حرام تھے۔ جب صحابہ کرام اس صورتحال کی وجہ سے پریشان ہوئے تو یہ حکم منسوخ ہوا اور رمضان کی راتوں میں مطلق کھانے پینے اور جماع کی اجازت دی گئی۔ اس حکم کو بیان کرنے کے لیے کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور جماع کی اجازت کے لیے اس حکم کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت لائی گئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ جو پہلے رمضان مبارک راتوں میں مخصوص حالت میں مفطرات ثلاثہ یعنی کھانا پینا اور جماع کی اجازت تھی، مگر اس آیت نے آ کر ان مفطرات ثلاثہ کی اجازت مطلق کر دی تھی، تو لہذا ان تین چیزوں کی اباحت کا ثبوت ہے وہ عبارت النص سے ثابت ہو، اور اسی آیت سے دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جنابت روزے کے منافی نہیں۔ تو ماتم الصیام الی اللیل تک انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آگے چل کر انشاءاللہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں جماع کی اجازت دی گئی، اور دوسرا جو ہے اس آیت سے یہ ثابت ہوگا جو یہ یہاں سے فرما رہے نا الی قولہ تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ پوری کی پوری آیت کا خلاصہ ہے۔ اس آیت سے دو احکام ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی کھانا پینا جماع جو ہے رمضان کی راتوں میں مطلقاً جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا حکم جو ہے نا وہ یہ ثابت ہوا کہ دوسرا ایسے یہ ثابت ہوا کہ جنابت کی حالت میں یعنی روزہ جو ہے جنابت کی حالت میں جو ہے منافی نہیں ہے، یعنی جنابت روزے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جنابت جو ہے روزے کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آپ یہ بات دوبارہ سمجھیں، اسی بات کو میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت سے دو حکم ثابت ہو کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مفطرات ثلاثہ، پہلے تو یہ مفطرات ثلاثہ جو ہے مخصوص حالت میں جائز ہے، یعنی جب تک انسان کو نیند نہیں آتی، جب تک انسان سو نہیں رہا اس وقت تک وہ کھا پی سکتا ہے، اس کے بعد یہ اجازت دی گئی۔ اس آیت سے پہلے یہ بات سمجھ۔ دوسرا جو حکم ثابت ہوا کہ جنابت روزے کے منافی نہیں، ٹھیک ہے جی، کہ اگر جو ہے وہ روزہ
جنابت کے حالت میں شروع ہوا یا روزے کی حالت میں احتلام کی وجہ سے جنابت لاحق ہوئی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور جنابت کا روزے کے منافی نہ ہونا یہ اشارت النص سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور جماع کی اجازت رات کے آخر تک دی ہے، رات کے آخر تک دی ہے۔ یہ بات عبارت النص سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی، کہ صبح صادق سے، اچھا، اور یہ بات بھی جو ہے نا وہ ثابت ہے کہ عبارت النص ثابت ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ رات کے آخری جز، ٹھیک ہے نا جی، رات کے آخری جز یعنی صبح صادق، جو صبح صادق کے درمیان اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جنبی غسل کر سکے، کیوں کہ غسل ایک ممتد فعل ہے جس کو بجا لانے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اور جو ہے انتظام درکار ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر کسی شخص نے صبح کاذب کے آخر میں جمع کیا تو لازماً روزے کا ایک حصہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے فوراً بعد کے وقت میں جو روزہ ہوگا وہ حالت جنابت میں ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہوگا؟ فَالْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ يَتَحَقَّقُ مَعَ الْجَنَابَةِ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ بھئی صبح صادق کے طلوع ہونے کے فوراً بعد کے وقت میں جو روزہ ہوگا وہ حالت جنابت میں ہوگا، کیونکہ تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے جس کو پورا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا کرنا جو ہے نا وہ شروع کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ بھئی ایک چیز کو پورا تب کیا جاتا ہے کہ جب اس کو شروع کیا جائے، اور روزے کی شروع کی کیفیت کی حالت جنابت میں ہے، روزے کی جو شروع کی جو کیفیت ہے وہ حالت جنابت میں، تو لہذا اگر روزہ جنابت کے منافی ہوتا تو روزہ کا وجود نہ ہوتا، حالانکہ روزہ موجود ہے، لہذا معلوم ہوا کہ روزہ جنابت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ شے اپنے منافی کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ اب اس بات کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے فرآن باشرہن سے اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنابت روزے کے منافی نہیں، لہذا جنابت کا روزے کے منافی نہ ہونے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ غسل جنابت میں کلی، غسل جنابت میں جو ہے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا روزے کے منافی نہیں، کیونکہ غسل جنابت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں فرض ہے، تو البتہ روزے کی حالت میں کلی کی جائے اور غرارہ نہ کیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا روزے کے، کیوں بھائی کہ غسل جنابت میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا دونوں فرض ہے، البتہ روزے کی حالت میں کلی کی جائے گی، غرارہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں، ٹھیک ہے جی، لا تنافس ولا تمنوا ذلك، یہ یہاں تک ہو گیا۔ وَيَتَفَرَّعُ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ کچھ مسائل جو ہے وہ مستنبط فرما رہے ہیں، متفرع فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے پہلے اب کیا بیان، تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا کیا تھا کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا روزے کے صحت کے منافی نہیں۔ تو اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر روزہ دار کوئی چیز چکھ کر تھوک دے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ان من ذاک شیئا بفمہ لم یفسد صومہ، کیونکہ بھئی کلی جب انسان کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا ذائقہ تو منہ میں جاتا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ پانی کو پھونک دیا جاتا ہے۔ تو اب دوبارہ سنیں، مصنف علیہ رحمٰن، اس سے پہلے ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ مدمدہ اور استنشاق روزے کے منافی، روزے کے بقا کے منافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر روزے دار کوئی چیز چکھ کر تھوک دے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ جب نمکین پانی کے ذریعے کلی کرنی ہو اور اس کے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو پانی کے علاوہ دوسری چیز ہے چکھنے کی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھو یہ کتنا مسئلہ، ایک مسئلہ جو ہے نا وہ متفرع ہوا۔
ٹھیک ہے جی، اور آگے چلیں جی، یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی، اس کے بعد آگے چلیں وَعُلِمَ وَعُلِمَ مِنْهُ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے رکنے کو روزہ قرار دیا ہے تو کہتے ہیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کو خواب میں احتلام ہو جائے یا اس نے پچھنے لگوائے یا تیل لگائے تو یہ امور روزے کے منافی نہیں، تو لہذا ان امور کے واقع ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں کہ روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، جس میں نیت بھی ضروری ہے، انشاءاللہ وہ آگے جو ہے اس کی ہم بات کریں گے، تو لہذا آپ یہاں پر یہ معنی سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں اولے معلوم ہوا احتلام اور احتجام اور ادھان کا حکم، کیونکہ کتاب جو جس نے نام رکھا ہے روزے کا وہ رکنا ہے، یعنی ان 3 چیزوں مذکورہ 3 چیزوں سے صبح سے لے کر، یعنی یہ اول صبح سے روزہ ہے، تو معلوم ہوا کہ روزے کا رکن جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے ان 3 چیزوں سے رکنے سے۔ وہ علی حاضہ سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ عبارت میں جو حاضہ ہے نا، اس میں اشارے کا جو مشار ہے نا وہ کلو و شربو نص قرآنی ہے۔ مصنف اس نص قرآن سے ایک مسئلہ کی تخریج کر رہے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ تبیید یہ جو ہے نا باب تفعیل سے ہے، تبیید یہ کیا ہے، باب تفعیل سے ہے، یعنی باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے رات کو نیت کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ادائے رمضان میں رات کو روزے کرنے کی نیت کرنا شرط ہے یا نہیں، اس میں احناف کا اختلاف ہے، احناف اور شوافی کا۔ احناف کا مطلب یہ ہے کہ ادائے رمضان میں رات کو روزے کی نیت کرنا شرط نہیں، بلکہ صبح صادق سے لے کر زوال سے پہلے تک نیت کرنا جائز ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک رات کو نیت کرنا شرط ہے، اس کے بعد صبح صادق سے نیت کی گئی تو روزہ ادا نہیں ہوگا، یہ شوافی کی جانب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سیام لمن لم ینوس سیام من اللیل، اس شخص کا روزہ ہی نہیں کہ جس نے رات کو نیت نہیں کی، لہذا معلوم ہوا کہ رات کو روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ ادائے رمضان میں اس طرح رات کو نیت کرنا ضروری ہے کہ جس طرح قضا، کفارہ اور جو ہے نا قضا یا کفارہ اور نظر مطلق کے روزوں میں رات کی جو ہے نا کیا نیت کرنا ضروری ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دلیل یہ پیش فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ قَصْدَ الْإِتْيَانِ سے یہاں سے بیان فرمایا فَإِنَّ قَصْدَ الْإِتْيَانِ، یہاں سے بیان کرنے کہ جس کی وضاحت یہ ہے کہ بھئی اس کی وضاحت یہ ہے کہ روزہ عبادت مقصودہ میں سے ہے جس میں نیت ضروری ہے، کہ نیت کے بغیر عمل درست نہیں ہوگا، تو نیت جو ہے قصد اور ارادے کا نام ہے، اور معمور بھی یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانے کا ارادہ اس وقت ضروری ہے کہ جب معمور بھی کی ادائیگی کی طلب کی جائے، اور یہاں معمور بھی روزہ ہے کہ جس کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا امر ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، جو صبح صادق کے جزء اول کے بعد متوجہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جانما یتوجہ بعد الجزء الاول۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح صادق تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت دی ہے، تو لہذا روزہ جو ہے وہ صبح صادق کے جزء اول سے شروع ہوا کہ جس کو مکمل کرنے کا حکم ثم اتموا الصیام الی اللیل سے دیا گیا، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کسی چیز کی تکمیل اس کو شروع کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، تو لہذا روزے کی تکمیل اس کے جز اول میں شروع ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور اس پر کرینہ کیا ہے؟ اس پر کرینہ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، ثم جو ہے نا یہ تاکید ما تراخی کے لیے آتا ہے، جسے معلوم ہوا کہ روزے کے شروع کرنے کے بعد امر جنت الصیام الی اللیل متوجہ ہوا، تو لہذا روزے کی نیت رات کو کرنا ضروری نہیں، بلکہ صبح صادق کے شروع ہونے کے بعد بھی جو ہے کیا ہے کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا اب یہ بات ہے کہ جو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے جو حدیث شریف ہے اور یہ آیت ہے، ظاہر بات ہے اس میں بھی تو تطبیق ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً یہ حدیث احناف کے موقف کے خلاف نہیں ہے،
کیوں کہ آناف کا یہ اصول ہے کہ جب قرآن مجید کے معارض حدیث آ جائے نا تو پہلے ان کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حدیث پر بھی عمل رہے، اور یہاں تطبیق ممکن ہے وہ اس طرح کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو رات تک جن بڑھتا ہے، اور نیت عمل کو متعین کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث رات کو روزے کی نیت کر کے شرط ہونے پر دلالت کرتی ہے، جبکہ آیت محض جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے، لہذا آیت کے تحت اکثر حکم الکل کی وجہ سے حکم صادق سے لے کر زوال سے پہلے تک نیت کرنے کو جائز قرار دیا، تاکہ دن کا اکثر حصہ نیت کے ساتھ پایا جائے، کیونکہ شرعی لحاظ سے روزے کی صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے، لہذا حدیث کی روشنی میں رات کو نیت کرنا بھی جائز ہے، اور آیت کی روشنی میں صبح صادق سے لے کر زوال تک نیت کرنا بھی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی بیان کرنا جو حدیث ہے نا، ان احادیث کے جو ہے کیا ہے کہ حدیث ان احادیث کے مخالف ہے کہ جن میں یہ بات ثابت ہے کہ نفلی روزے کی حالت میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو گھر تشریف لاتے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، اگر جواب ہاں میں ہوتا تو کھا لیتے، اور اگر نہ جواب نہ میں ہوتا تو فرماتے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو لہذا امام شافعی کی بیان کردہ جو حدیث ہے نا، اس میں نفی کمال پر محمول ہے، کہ جس طرح لا صلاۃ الا بفاتحۃ کتاب وغیرہ حدیث میں تعویل کی جا سکتی ہے، اس طرح اس حدیث میں بھی کیا ہے کہ تعویل کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر انشاءاللہ آپ کمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بالکل جو ہے نا وہ ہر چیز واضح ہے، اس لیے ترجمے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔